بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر و افطار کا صحیح وقت کون سا ہے؟ خصوصاً افطار کے حوالے سے آج کی یہ گفتگو ہے کہ افطاری کب کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر بھر یہی معمول رہا ہے۔ نہ صرف حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ سحری میں تاخیر اور افطاری جلدی فرماتے تھے، جیسے کہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1770 ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم گروہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا ہے کہ ہم سحری میں تاخیر کریں اور افطار جلدی کریں۔ افطار میں تاخیر کب ہوگی اور تعجیل کب ہوگی، یعنی کب کہا جائے گا کہ اب افطار میں اس نے جلدی کر لی ہے اور کب کہا جائے گا کہ افطار میں تاخیر کی ہے۔ علامہ قاضی خان نے جامع صغیر کی شرح میں فرمایا ہے کہ آسمان میں ستاروں کے خوب واضح اور نمایاں ہونے سے پہلے اگر روزہ افطار کر لیا جائے تو یہ تعجیل میں داخل ہے، یعنی یہی کہا جائے گا کہ اس نے روزہ جلدی افطار کیا ہے، اس کا حدیث شریف میں حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر ستاروں کے واضح ہونے کے بعد کیا جائے تو یہ تاخیر ہے، اور تاخیر کی ممانعت ہے، تاخیر سے روکا گیا ہے۔ اور سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ 1-2 گھنٹہ پہلے سحری نہ کی جائے، بلکہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے سحری شروع کر کے 8-10 منٹ پہلے بند کر دی جائے تو یہ تاخیر میں داخل ہے، یعنی اس نے سحری میں تاخیر ہی کی ہے۔ اور اگر ایسی تعجیل کی کہ تعجیل کرتے کرتے غروب سے ہی پہلے افطار کر لیا، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض احباب نے کھجور ہاتھ میں لی ہوتی ہے اور کہیں سے آواز سنیں، کہیں دور کی مسجد سے کوئی الارم کی آواز آ جائے تو فوراً کھجور منہ میں ڈال لیتے ہیں، تو اگر ایسی تعجیل ہو گئی کہ غروب سے پہلے ہی افطار کر لیا تو اس روزے کی قضا ذمہ میں لازم ہو جائے گی، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی سحری میں تاخیر کرتے کرتے اتنی تاخیر کر دی کہ صبح صادق طلوع ہو گئی، اذانیں ہو گئیں، اذانیں ہو رہی ہیں اور یہ کھائی جا رہا ہے، تو بھی ذمہ میں قضا لازم ہو جائے گی اور اس دن روزہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رہے کہ ایک دن رمضان کا روزہ اگر جس کا فوت ہو جائے، وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس میں نہایت احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور حدیث پر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سید الاولین والآخرین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، میری امت کے لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلد افطار کرتے رہیں گے۔ افطار کی جلدی میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ایک حکمت محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت مقصود ہے، کیونکہ یہود و نصارہ روزہ تاخیر سے افطار کرتے ہیں، ستاروں کے ظاہر ہونے تک انتظار کرتے ہیں، جس سے نجوم پرستی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے امت محمدیہ کو تعجیل کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگ نفس پر مزید مشقت ڈالنے کے لیے دیر سے افطار کرنا بہتر خیال کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے پورا دن بھوکے رہے ہیں تو عظمتیں ملی ہیں، فضیلتیں ملی ہیں، رحمتیں ملی ہیں، ایسے ہی غروب آفتاب کے بعد جتنا ہم مزید بھوکا رہیں گے اتنی مزید اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں برکتیں ملیں گی، تو نفس پر مزید مشقت ڈالتے ہیں تاکہ زیادہ بہتر ہمارا روزہ ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے، اور سنت کی مخالفت میں ہمیشہ تباہی ہی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار میں جلدی ہی کرتے تھے، نماز مغرب سے پہلے افطار فرماتے تھے، تو امت حضور علیہ السلام سے زیادہ متقی تو نہیں بن سکتی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والی تو نہیں بن سکتی، لہذا سنت کی مخالفت کر کے کوئی انسان راہ راست تک نہیں پہنچ سکتا۔
اب یہ حدیث شریف دیکھیں، مسلم، ترمذی، سنن ابو داؤد کی یہ بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور حضرت مسروق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم نے عرض کیا، یا ام المومنین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اصحاب میں سے ایک جلد روزہ افطار کر کے جلد نماز پڑھتے ہیں، اور دوسرے تاخیر سے روزہ افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی وہ جو تاخیر تھی وہ اتنی تاخیر نہیں تھی کہ اشتباہ کے نجوم ہو جائے، ستارے نمودار ہونے شروع ہو جائیں، کیونکہ وہ نماز سے پہلے ہی افطار کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا تاخیر سے افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو ام المومنین نے پوچھا وہ کون ہے جو جلد افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ تو ہم نے عرض کی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ تو جب ام المومنین نے یہ سنا تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بڑھ کر تو سرکار کے معمولات کو کوئی نہیں جانتا، تو خصوصاً ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا قالت کذالک کان یصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ اور افطار میں جلدی اللہ رب العزت کو کتنی محبوب ہے، اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل قال ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا، میرے نزدیک سب سے محبوب وہ ہیں، سب سے محبوب لوگ وہ ہیں جو جلد روزہ افطار کرتے ہیں۔ ایسے ایک اور حدیث عن سہل بن سعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الافطار۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، وہ اپنے کسی من مانے گڑے ہوئے طریقے سے، اپنے بنائے ہوئے طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا طالب ہے جو طریقہ قرآن و حدیث میں ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کھانے پینے سے رک جاؤ تو وہ رک جاتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ کھاؤ تو وہ اس میں تاخیر نہیں کرتا۔ اور یہ یاد رہے، جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا، کہ تاخیر کا گناہ صرف اسی وقت ہوگا جب اتنی تاخیر کر دی جائے کہ ستارے آسمان پر نمودار ہو جائیں۔ احتیاط کے چند منٹ یہ تاخیر کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ ضروری ہیں، کیونکہ اگر احتیاط نہیں کی، احتیاط نہیں ہوگی تو روزہ ٹوٹنے کا بھی اندیشہ ہے، پھر قضا ذمہ میں لازم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ معمول رہا انسان کا کہ ہمیشہ ہی وہ غروب آفتاب سے پہلے ہی افطار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے ذمہ میں کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی 60 روزے اس کو پھر رکھنے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں احتیاط میں رہ کر ان حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے روزے کی تعجیل کا ثواب عطا فرمائے، جلدی افطار کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔